اچھا، آج کل جس طرح سے پولیٹیکل فیور جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، اور الزامات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، ایک پارٹی توشہ خان کہہ رہی ہے، دوسرا پارٹی اس کو کچھ اور کہہ رہی ہے، چیزیں چلتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح سے سلسلہ چلتا جا رہا ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہوئیں. جس طرح سے پہلے کچھ جلسے پہلے خان صاحب نے جو ہے وہ ایک میر جعفر اور میر صادق کا قصہ شروع کیا اپنی کیمپینز میں، اور لوگوں نے ڈھونڈنا دیکھنا شروع کیا کہ یار یہ میر جعفر کون تھے، اور کیا لوگوں کو پتہ تو ہے، لیکن جس طرح سے ہسٹری پھر نکلی اور سلسلہ پتہ چلا کہ کس کے وہ سپہ سالار تھے، اور کیا تھا، اور کیسے تھا، اور کیا کیا، اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن وہ خیر چلتے ہوئے اب ایک خان صاحب نے ایک اور اسی میں ایک قصہ اور شروع کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو بنا کے رکھ دی کیونکہ میری جان کو خطرہ اور پرابلمز اس قسم کی آ رہی ہیں، اور ایک ویڈیو بنا کے میں نے رکھ دی ہے، اور اگر مجھے خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنے تو یہ ویڈیو جو ہے اس میں سب لوگوں کے وہ نام ہے اس میں. اگر ہم ہسٹری تھوڑی سی دیکھیں اس میں، تو یہ اس قسم کی بات جو ہے وہ بی بی شہید بے نظیر بھٹو نے بھی کی تھی، کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے، اور اس طرح سے بھٹو صاحب بھی تھے. اور اگر ہم دیکھیں ہسٹری کا ورک اچھالیں اور دیکھیں اور اس کو گردانیں اور دیکھیں، ڈھونڈیں اس میں سے چیزیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو پاپولر لیڈرز ہیں وہ اکثر جو ہے وہ 90%، مور دین 90% جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اسیسینیٹ ہی ہوئے ہیں، اور اس قسم کی صورتحال ہوئی ہے. اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیش آئے. میرا ولاگ اس کے حوالے سے نہیں ہے، میرا ولاگ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو ایک اور بیان دیا ہے کہ جو ایف آئی اے کے کچھ لوگ تھے جو بہت سیریس قسم کے کیسز پہ کام کر رہے تھے پچھلے دنوں. آپ نے نام بھی آپ اخباروں میں اور ہر جگہ پہ ان کی ہر تقریر میں بھی جو ہے وہ نام ان صاحب کا دیکھتے رہے ہوں گے کہ پتہ چلا کہ جی وہ ہارٹ اٹیک سے مارے گئے. اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی آتا ہے کہ جناب وہ میں ایسے زہر کا ذکر کروں گا، ایسے زہر کا بتاؤں گا کہ وہ زہر کون سے والا ہے جس جو کھانے میں ملا دیا جائے تو بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ ایک بڑی ایک سیریس قسم کی ایک بات ہے، اور میں نے پھر ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا کہ ایسا زہر کون سا، کس زہر کی بات کر رہے ہیں. تو میں آج 3-4 قسم کے زہر کا ذکر کروں گا یہاں پہ، اس میں جو آپ کو پھر آپ خود ہی اندازہ ہو جائے گا کون سا زہر کس قسم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. زہر سے مارنے کی ہسٹری بہت پرانی ہے، رومنز کے بھی پہلے کی، اور سارا کچھ اس میں سلو پوائزننگ کے ساتھ بھی ہوتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا اس میں، اور بجائے اس کے کہ بندے کو اسیسینیٹ کیا جائے اور وہ اس قسم کی چیز کی جاتی تھی کہ اس طریقے سے مارا جائے کہ اس کا الزام بھی کسی کے اوپر نہ آئے اور اس طرح سے چیزیں ختم ہو جائیں اس میں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کارڈیو پوائزننگ کی بات جس طرح سے کر رہے ہیں، میں نے لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے کارڈیو پوائزننگ کے حوالے سے، جس میں سے کارڈیک اریسٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ایک بڑا سیریس قسم کا ایک مسئلہ ہے. اور یہ جو بلڈ کی ٹرانسفیوژن ہے، بلڈ بندے میں باڈی میں سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس قسم کی ساری چیزیں وہ ایسے ہی چل رہی ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پوائزن یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس طرح سے گھوم پھر کے آ کے وہ پھر مسئلہ یہی آتا ہے کہ وہ یا معدے کو افیکٹ کرتی ہے یا پھر وہ بلڈ کو افیکٹ کرتی ہے اس میں. تو ہم سب سے پہلے اگر بات کریں اس میں تو وہ سائنائڈ کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے جو ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہائیڈروجن سائنائڈ ہوتا ہے، پھر سوڈیم سائنائڈ ہوتا ہے، پھر پوٹیشیم سائنائڈ ہوتا ہے. تو یہ سائنائڈ کی کچھ اقسام ہیں جو اس کے لیے زہر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اور کہا جاتا ہے اس قسم کا، اس سلسلے کا کہا جاتا ہے، کہ قصے ہم چھوٹے سنتے ہوتے کہ جو اسپائز ہوتے ہیں ان کے دانت میں ایک دانت نکالا ہوتا ہے، اس دانت کے اندر انہوں نے کیپسول فٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ ایسے ٹریپ ہوتا ہے جب وہ اسپائی کہ وہ بچ نہیں پاتا تو وہ کلک کر کے، ہم بڑی فلم میں دیکھتے ہوتے ہیں کہ وہ توڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ سائنائڈ اتنی جلدی باڈی میں افیکٹ کرتا ہے، اتنی جلدی کرتا ہے کہ اس کو ابھی جو جن لوگوں نے اریسٹ کیا ہوتا ہے، پکڑا ہوتا ہے اس کو، وہ اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ اسپائی اگر بچ جائے تو اس سے بہت کچھ نکلوایا جا سکتا ہے، تو وہ اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ خودکشی کر لیتا تھا اور اس کو کہیں پہنچا کے اس زہر کا توڑ کرنے سے پہلے وہ بندہ مر جاتا تھا اس میں. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے بہت زیادہ دیکھی ہیں اس میں. پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ سنا کہ جی وہ بڑے ذکر بھی کرتے تھے کہ ایک زہر اس قسم کا ہے. ایک ڈاکٹر نے جو ہے وہ کہا کہ میں اس زہر کا ٹیسٹ ضرور پتہ کروں گا. وہ بھی سائنائڈ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ زہر کا ٹیسٹ پتہ کروں. اس نے کاپی اور پینسل رکھی پاس اپنے، اور اس نے زہر جو ہے وہ ہلکا سا جو اپنے زبان پہ لگایا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ لکھتا تو مر گیا تھا. پتہ نہیں اس نے شاید ایک لفظ ہی لکھ پایا، شاید کوئی کہتا ہے کہ اے لکھ پایا، کوئی کہتا ہے
ایس لکھ پایا. لیکن اس قسم کی میتھ سے باتیں بنی ہوئی ہیں. لیکن ابھی جو ریسرچ ہو رہی ہے نئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تش قسم کے بادام کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ پتہ نہیں چلتا اور کھا لیا جاتا ہے اس کے بعد, اور اس کے بعد اسی طرح سے ڈائریا ہوتا ہے, اور آپ وہ کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ڈائریا ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے اتنے زیادہ آپ کے پاس آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ بلڈ کے اندر ڈچ پس جاتا ہے, اس لیے وہ ایسا آپ کے معدے کو افیکٹ کرتا ہے کہ ہوتے ہوتے پھر آپ وہ بظاہر لگتا ہے کہ ڈائریا ہو گیا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, لیکن ہوتے ہوتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سائنائڈ ایک دوسرا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک آرڈرلین ہے, ایک وہ بڑا سیریس قسم کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بلکہ آپ آرڈرلین کا اگر آپ چھوڑ دیں اس کو, تو آپ اگر یہ دیکھیں تو ایرسینک کو میں پہلے بتا لوں, اس کے بعد دوسرے پہ آتا ہوں. تو یہ جو ایرسینک ہے وہ بڑا سیریس قسم کا کہا جاتا ہے کہ ایک اس قسم کا وہ ہے کہ اس کو آپ نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے, نہ اس کا کوئی ایسی کوئی آرڈر لیس ہے, کوئی کلر لیس ہے, اس میں ٹیسٹ لیس قسم کی چیز ہے, اور اسمال انٹسٹائن کو جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, اور لگتا ہے کہ آپ کو بڑی سویر قسم کی فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے, اور اس فوڈ پوائزننگ کے اندر ہوتے پتہ چلتا ہے کہ جناب بندے کی جو ہے وہ ریکور نہیں ہو پا رہا. اور ڈاکٹرز جب تک تشخیص کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں ہے کہ یار وہ ایسا کوئی مسئلہ آ گیا, ایسی کوئی سچویشن آ گئی ہے, لیکن ہوتے وہ اسی میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ فوڈ پوائزننگ, ہائی فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. اور کئی دفعہ اگر آپ پھر ایسی صورتحال میں آپ ان کو پوری باڈی سرچ نہیں کرواتے, چیزیں نہیں کراتے اس میں, تو اگر کروا لیں تو 19th سینچری میں جو ہے وہ ہو گیا تھا کہ اگر آپ اس کو چیک کرانا چاہتے ہیں کہ بندے کی کاز آف ڈیتھ کیا ہے, تو اس میں پھر اس میں مسائل اس قسم کے آتے ہیں کہ چیزیں نکال لی جاتی ہیں اور پکڑا جاتا ہے اس میں. لیکن وہ بظاہر اس قسم کا لگتا ہے کہ وہ فوڈ پوائزننگ ہے اور چیزیں ایسی ہوئی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. جس طرح سے پہلے میں نے سائنائڈ کا بتایا کہ وہ اس طرح سے بلڈ کو افیکٹ کرتا ہے, اس طرح سے آپ کے باڈی کو افیکٹ کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ کارڈک اریسٹ ہو گیا, اور بندے دل کا دورہ پیاسی تھے, وہ بیچارہ فوت ہو گیا. تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس وقت تھیلیم ہے, اس کے بعد ایک اور خطرناک قسم کا پوائزن ہے, وہ بھی اسی طرح سے آپ کی انٹسٹائنس کو افیکٹ کرتا ہے, لارج انٹسٹائنس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہاں سے اس کو جو ہے اتنا ڈیٹیریٹ کر دیتا ہے کہ وہ بجائے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر تشخیص کریں اور سارا کچھ کریں اور وہ بندہ جو ہے وہ جا پڑتا ہے وہاں, پھر اس کے بعد پوسٹ مارٹم پہ جائیں اور لے کے جائیں اور چیزیں کریں, تو وہ پھر وہاں پہ پکڑا جائے نہ پکڑا جائے. اس میں اس طرح سے پولینیم 210 ایک اور اس قسم کا لیتھل قسم کا زہر ہے جو آپ کا ڈی این اے ہی بریک کر دیتا ہے. وہ عجیب قسم کی صورتحال ہوتی ہے, لیکن کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ اس کو زہر دیا ہوا ہے, کوئی صورتحال ہوئی ہے. لگتا ہے کہ ایسے کوئی ایک ویسے ہی کاز آف ڈیتھ ہے کہ آپ کا کارڈک اریسٹ ہو گیا اس میں, لیکن وہ بھی کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو سلو کر کے اس کو مارنا ہے, 3-4 دن کے اندر مارنا ہے, ہفتے کے اندر مارنا ہے, یا آپ نے ایک ہی دفعہ جو ہے کتنی ہیوی ڈوز دینی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, اس طرح سے ہونا ہے. اس طرح سے ایتھینین ہے وہ بھی ایک خطرناک قسم کا ہے. اس کے پھر یہ اولینڈر ہے, وہ بھی ایک بہت ہی ڈیڈلی قسم کا ہے. اور اولینڈر کا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سویٹ ہے, وہ بڑا میٹھا ہے, اس میں ایسا کوئی فرق نہیں لگتا, وہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو زہر ہے یا کیا چیز ہے. اس میں وہ کوئی سویٹ سے اس کا ٹیسٹ ہے, اس میں کوئی ٹیسٹ لیس ٹائپ کی چیز بھی نہیں ہے. اس قسم کا صورتحال ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نکوٹین کی زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ بھی کسی موقع پہ جو ہے وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. اور کوکین جو ہے جو ایک ڈرگ ہے اٹ سیلف, وہ بھی اس صورتحال ایسی بنا لیتی ہے, ایسی صورتحال ہو جاتی ہے. اگر آپ ذرا سے اوور ڈوز کرتے ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ کارڈک اریسٹ کرتی ہے, اور وہ آپ کو بلڈ کی سرکولیشن اتنی تیز کر دیتی ہے کہ وہ پمپس جو ہیں وہ اس کو کمپلیمنٹ ہی نہیں کر پاتے, اور وہ ہو جاتا ہے. تو ابھی پتہ نہیں ان میں سے خان صاحب نے کون سے والے زہر کا ذکر کیا ہے, لیکن ہمیں اتنی یہ جلسے جلوسوں ان چیزوں میں یہ کسی اور پاسے نہیں ایسے نکلتے جا رہے, کیونکہ ایک دوسری سائڈ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی بات ہوتی ہے وہاں پہ تو الیکشن ریفارمز کی اور ان چیزوں کی بات ہوتی ہے, وہ کوئی اکنامک ریفارمز کی بھی تک بات ہم نے سننے میں نہیں ہے. میرا خیال ہے انشاءاللہ آگے تھوڑے وقتوں میں یہ ساری چیزیں بھی بحال ہو جائیں گی, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ابھی میں نے کہا کہ بار زہر کی بات ہو رہی ہے, کھانے میں زہر ملانے کی بات ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. تو یہ کھانے میں زہر ملانا جو ہے تو
ایک بڑا لمبا ایک عرصے سے ایک ہیبٹ چلتی آ رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا آ رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال دوبارہ کسی بھی بندے کے ساتھ کسی کے ساتھ اس قسم کی اس اسٹیج پہ آ جائیں, اس لیول پہ آ جائیں, اس نہج پہ آ جائیں کہ یہ والی صورتحال پیش آئے. تو خیر جیسے جیسے جلسے ہوتے جائیں گے ان میں جو ان سی باتیں ہوتی جائیں گی, کوئی ایسی ٹیکنیکل بات ہوئی تو ضرور میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا اور آپ سے ڈسکس کروں گا کہ یہ بات ٹیکنیکلی کس طرح سے وائلبل ہے. تھینک یو.